میں پوری طرح بدحواس ہو گیا، میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، مگر میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے اس عورت کو اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ہوش سنبھالتے ہی مجھے ایک بار پھر سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ عورت زندہ نہیں تھی، وہ ایک لاش تھی۔ الماری کا دروازہ کھولتے ہی جب وہ میرے اوپر گری تھی تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ عورت زندہ تھی، جو گھر میں میری موجودگی سے آگاہ ہو کر الماری میں چھپ گئی تھی، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تھا وہ میرے اوپر گر گئی تھی۔ اس کا سر میرے بائیں کندھے سے ٹکرایا تھا، بازو پہلو میں لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے بوجھ سے میں لڑکھڑا گیا۔ ایک مرتبہ تو میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، لیکن یہ احساس ہوتے ہی کہ وہ زندہ عورت نہیں لاش تھی تو ایک بار پھر میں لڑکھڑا گیا اور اس مرتبہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ پہلے بیڈ سے ٹکرایا اور پشت کے بل بیڈ پر گرا۔ میری دونوں ٹانگیں نیچے لٹکی ہوئی تھی اور وہ لاش میرے سینے پر سوار تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں بھی نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ ہمیں اس پوزیشن میں دیکھنے والا کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے ہم پر بدگماشی کا الزام لگا سکتا تھا۔ میرا سانس بے قابو ہو رہا تھا، کن پٹیاں سلگ رہی تھی۔ ایک انجانے خوف کی لہر میرے پورے جسم میں پھیلتی چلی گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس لاش کو اپنے اوپر سے ہٹایا، چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ لاش آدھی بیڈ پر تھی اور آدھی نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر بستر پر سیدھا لٹا دیا۔ میں بزدل نہیں ہوں، لیکن اس صورتحال نے مجھے پوری طرح بوکھلا دیا تھا۔ میں موت کے ان فرشتوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا کہ میرا تجسس مجھے اس بنگلے کے اندر لے آیا، جہاں دو لاشیں میری منتظر تھی۔ ہال کے کمرے میں چوکیدار کی لاش اور یہاں الماری میں چھپائی گئی اس عورت کی لاش۔ اپنی کیفیت پر مکمل طور پر قابو پانے کے بعد میں نے لاش کا جائزہ لیا۔ اس عورت کی عمر 40 سال سے زیادہ نہیں تھی، قد 5.5 فٹ سے کچھ اوپر ہی رہا ہوگا، جسم گداز اور بھرا بھرا، چہرے کے نقوش دلکش تھے، مگر موت نے اس کے حسن کو بگاڑ دیا تھا۔ اسے بھی چوکیدار کی طرح غالباً گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ آنکھیں باہر کو ابلی پڑ رہی تھی، کانوں میں طلائی بندے اور گلے میں سونے کی موٹی سی چین تھی، جس میں ہاتھ کے انگوٹھے کے اگلے حصے کے برابر دل کی شکل کا لاکٹ تھا، جس میں غالباً ہیرا جڑا ہوا تھا۔ لاکٹ سینے پر ایک طرف لٹکا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر مہندی رنگ کا ریشمی بلاؤز اور اسی رنگ کی کاٹن کا پیٹی کوٹ تھا۔ بلاؤز سامنے سے پھٹا ہوا تھا۔ گلا گھونٹے جانے کے باعث چہرے کے نقوش اگرچہ کسی حد تک بگڑ گئے تھے، لیکن مجموعی طور پر وہ بے حد حسین تھی۔ اپنی زندگی میں تو وہ بلا شبہ قیامت رہی ہوگی۔ کمرے کی اور لاش کی صورتحال دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہاں اچھا خاصا ہنگامہ ہوا ہوگا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھرپور مزاحمت کی ہوگی، جس سے ساڑی اس کے جسم سے الگ ہو گئی تھی۔ بلاؤز پھٹ گیا تھا۔ سینے اور گردن پر چند ہلکی سی خراشیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، مگر ساڑی کہیں نظر نہیں آئی۔ دوسرے کمروں میں نے زیادہ تفصیل سے نہیں دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے دھینگا مشتی کسی اور کمرے میں شروع ہوئی ہو، جہاں ساڑی اس کے جسم سے الگ ہو گئی ہو اور اس کے بعد اسے اس کمرے میں لے آیا گیا ہو، یا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ کر اس کمرے میں آ گئی ہو اور قاتل بھی اس کے پیچھے یہاں پہنچ گیا۔ چیخوں کی آواز اس عورت کی تھی جو اب لاش کی صورت میں میرے سامنے پڑی تھی۔ میں ایک بار پھر جھک کر لاش کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اگرچہ اسے بیڈ پر سیدھا لٹا دیا تھا، مگر اس کا ایک بازو نیچے لٹکتا رہ گیا تھا، جسے میں نے پکڑ کر اس کے پہلو میں سیدھا کر دیا۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید اس کا گداز بازو
ہاتھ سے چھوڑنے کو دل نہ چاہتا۔ سونے کا لاکٹ اس کے سینے پر دائیں طرف لٹکا ہوا تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر لاکٹ کو چٹکی میں پکڑ لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دل کی شکل کا وہ لاکٹ دوہرا تھا۔ میں انگوٹھے کے ناخن سے اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی، لاکٹ بڑی آسانی سے کھل گیا۔ میرا خیال تھا کہ لاکٹ کے اندر کوئی تصویر ہوگی۔ شادی شدہ عورت ہو تو لاکٹ میں اپنے شوہر کی تصویر لگا لیتی ہے، اور اگر کوئی عورت غیر شادی شدہ ہو تو اپنی کسی محبوب ہستی کو لاکٹ میں چھپا کر سینے سے لگائے رکھتی ہے، مگر اس لاکٹ کے حوالے سے میرا خیال غلط نکلا۔ اس میں کوئی تصویر نہیں تھی، ایک بہت باریک سا کاغذ طے کیا ہوا رکھا تھا۔ وہ کاغذ لاکٹ میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے ناخن سے کھینچ کر اسے باہر نکالا اور اس کی تہیں کھولنے لگا۔ وہ کاغذ ماچس کی ڈبیا کے برابر تھا جس کی 4 تہیں لگی ہوئی تھی۔ ایسا کاغذ عام طور پر پتنگیں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ نیلے رنگ کے اس کاغذ پر 8 خانے بنے ہوئے تھے اور ہر خانے میں ایک ہندسہ لکھا ہوا تھا۔ اس قسم کے ہندسے یا تو تمبولا کے ٹکٹ پر ہوتے ہیں یا تعویذ پر، لیکن یہ تعویذ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر یہ سوچنا بھی محال تھا کہ وہ تعویذ گنڈوں پر یقین رکھتی ہوگی۔ میں چند لمحے کاغذ پر ان ہندسوں کو دیکھتا رہا، پھر اسے طے کر کے دوبارہ لاکٹ کے اندر رکھ کر لاکٹ بند کر دیا اور زنجیر ٹٹولنے لگا۔ گردن کی طرف زنجیر کا ہک مل گیا۔ میں نے ہک کھول کر زنجیر اس کے گلے سے نکال لی اور اپنے گلے میں ڈال کر ہک بند کر دیا۔ لاکٹ کو محفوظ رکھنے کا یہی سب سے بہترین طریقہ تھا کہ فی الحال اسے اپنے گلے کی زینت بنا لیا جائے۔ لاکٹ گلے میں ڈالنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اسے چوری کرنا چاہتا تھا، بلکہ مجھے اس کاغذ کی ضرورت تھی جس پر وہ پراسرار ہندسے لکھے ہوئے تھے۔ اگر وہ کاغذ نکال کر جیب میں ڈال لیتا تو کہیں ادھر ادھر بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے لاکٹ میں محفوظ کر کے گلے میں ڈال لیا، کیونکہ میرے خیال میں یہ پراسرار ہندسے اپنے اندر کوئی راز چھپائے ہوئے تھے، کوئی قیمتی راز۔ اسی لیے تو وہ کاغذ اس قدر حفاظت سے رکھا گیا تھا، اور میں ہندسوں کا وہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ یہ بنگلہ کس کا ہے، یہ لاش کس عورت کی تھی، اور وہ دونوں کون تھے جو کار پر یہاں سے گئے تھے۔ اتنا بہرحال مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اس عورت کے قاتل وہی دونوں تھے۔ جب وہ کار پر نکلے تھے تو میرے سامنے سے گزرے تھے۔ سٹیئرنگ کے سامنے بیٹھی ہوئی عورت کو تو میں نے پہچان لیا تھا۔ اس کا چہرہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ اسے تو اگر میں 10 سال بعد دیکھوں بھی تو پہچان لوں گا، مگر اس آدمی کا چہرہ میری نظروں میں نہیں آ سکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ بنگلہ 2000 گز کے رقبہ پر مشتمل تھا، اور اندر کے قیمتی ساز و سامان کو دیکھ کر صاحب خانہ کی مالی حیثیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ بات ابھی تک میرے لیے معمہ بنی ہوئی تھی کہ کیا اتنے بڑے بنگلہ میں یہ عورت اکیلی رہتی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اگر اور لوگ بھی تھے تو وہ کہاں تھے؟ وہ عورت اور مرد کون تھے جو اس عورت اور چوکیدار کو قتل کر کے یہاں سے بڑے اطمینان سے چلے گئے تھے؟ میں لاش سے پیچھے ہٹ کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں ہر چیز الٹ پلٹ تھی، افراتفری تو نظر آ رہی تھی، مگر اس بات کے شواہد نہیں ملی تھے کہ تلاشی لی گئی تھی۔ الماری کا جو دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا، اس میں رکھے ہوئے کچھ کپڑے نیچے گر گئے تھے، اور میرا خیال تھا کہ لاش کو چھپانے کے لیے الماری کا وہ حصہ کھولا گیا تھا جس سے اس میں بھرے ہوئے کچھ کپڑے باہر گر گئے تھے اور باقی جوں کے توں تھے۔ اگر تلاشی لینا مقصود ہوتا تو خانوں میں بھرے ہوئے تمام کپڑے باہر پھینک دیے جاتے اور نیچے کی درازیں بھی کھلی ہوتی۔ الماری کے دوسرے حصے میں بالکل نیچے ایک دراز تھی، جبکہ اوپر کا حصہ ہینگروں کے لیے مخصوص تھا۔ وہ ہینگر کپڑوں سمیت نیچے گرے ہوئے تھے۔ 3 ہینگر راڈ پر کپڑے ٹنگے ہوئے تھے جو ایک کنارے پر لٹکے ہوئے تھے۔ یہاں لاش کو کھڑا کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف متوجہ ہو گیا۔
اس پر لپسٹک کے 2 سیٹ اور لوشن کی 1 بوتل الٹی پڑی تھی۔ باقی ساری چیزیں نیچے قالین پر ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی صرف اوپر والی دراز کھلی ہوئی تھی، جس میں خواتین کے استعمال کی چند چیزوں کے علاوہ جرمن لوگر پستول بھی رکھا ہوا تھا۔ نیچے والی ساری درازیں بند تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اس عورت نے یہ دراز کھول کر پستول نکالنے کی کوشش کی ہوگی، مگر کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور قاتلوں کی گرفت میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد سارا ہنگامہ اس کمرے میں ہوا تھا۔ میں نے جھک کر پستول اٹھا لیا۔ خاصا وزنی پستول تھا۔ ایسے پستول عام طور پر مرد ہی استعمال کرتے ہیں، جبکہ عورتیں چھوٹا لیڈی آٹومیٹک پستول اپنے پاس رکھتی ہیں، جسے آسانی سے چلایا جا سکتا ہے۔ میں نے پستول چیک کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر بیڈ پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا۔ اس جیسی دراز قامت اور صحت مند جسم کی عورت ایسا ہی بھاری پستول اپنے پاس رکھ سکتی تھی۔ میں نے پستول کا میگزین نکال لیا۔ اس کے وزن سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس میں پوری گولیاں موجود ہیں۔ اس جیسے پستولوں میں عام طور پر 11 گولیاں استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے نال سونگھ کر بھی چیک کیا، بو نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ یہ پستول عرصہ سے استعمال نہیں ہوا تھا۔ میں جھک کر ڈریسنگ ٹیبل کی دوسری درازیں چیک کرنے لگا۔ کوئی بھی دراز مقفل نہیں تھی۔ ایک دراز میں کچھ زیورات کھلے پڑے تھے۔ سب سے بڑی دراز میں جیولری باکس تھا۔ اس میں بھی قیمتی زیورات بھرے ہوئے تھے۔ میں نے تمام درازیں بند کر دی اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ ڈکیتی کی واردات نہیں تھی۔ اگر ڈکیتی کی واردات ہوتی تو یہاں ایسی کوئی چیز نظر نہ آتی۔ میں کوئی جوہری نہیں ہوں، لیکن میرے اندازے کے مطابق ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں میں 1 کروڑ سے اوپر کی مالیت کے زیورات تھے۔ کوئی بھی شخص ان کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ میں بھی۔ میرے دل میں بھی اب لالچ پیدا ہو رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ تو میں لگا ہی چکا تھا کہ وہ عورت جس کی لاش میرے سامنے پڑی تھی اس کوٹھی میں اکیلی رہتی تھی اور خاصی مالدار تھی۔ اسے دولت کے لیے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ قتل کا مقصد کچھ اور تھا، جو دولت سے بھی زیادہ اہم تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، محض اس عورت کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے صرف اپنے کام پر توجہ دی تھی۔ اگر وہ درازوں کی تلاشی لیتے تو یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر نہ جاتے، اور میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میری نظریں الماری پر رکھے ہوئے کینوس کے ایک شولڈر بیگ پر جم گئی۔ میں نے وہ بیگ اتار لیا۔ پہلے لوگر پستول اپنی جیب میں ٹھونسا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں میں بھرے ہوئے زیورات نکال کر اپنے بیگ میں ڈالنے لگا۔ دوسری درازوں میں بھی کچھ انگوٹھیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، وہ بھی میں نے اپنے بیگ میں ڈال لی۔ میری ہوس بڑھ گئی تھی۔ زن، زر اور زمین، یہی تینوں چیزیں اس دنیا میں فساد کا باعث بنتی ہیں۔ ہنگاموں اور قتل و غارت کی بنیاد انہی میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ اس عورت کو جس مقصد کے لیے قتل کیا گیا تھا وہ یقیناً بہت اہم ہوگا، اس حسین عورت اور ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں میں بھرے ہوئے زیورات سے بھی زیادہ اہم۔ میں محض اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بنگلے میں آیا تھا۔ میں خود مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، مگر بنگلے سے کسی عورت کی چیخوں کی آواز سن کر اور ان دونوں کو کار میں بنگلے سے جاتے دیکھ کر میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہاں کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو اور مجھے ان خونخوار بھیڑیوں سے بچنے کے لیے کوئی مدد مل سکے۔ لیکن یہاں صورتحال بہت مختلف نظر آئی تھی، اور اب لاکھوں کی یہ دولت دیکھ کر میں نے بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انسان دولت ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہے تاکہ زندگی عیش و آرام سے گزر سکے۔ میں ابھی اپنے آپ کو ان لوگوں سے الگ نہیں سمجھتا جو چند ٹکوں کے لیے کسی کو بھی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جب آپ میرے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کس قدر گھٹیا، انسانیت سے گرا ہوا اور ذلیل آدمی ہوں۔ ہو سکتا ہے میری حقیقت جاننے کے بعد آپ لوگ مجھ سے شدید نفرت کرنے لگیں، لیکن آپ میں بعض ایسے بھی ہوں گے
جنہیں مجھ سے ہمدردی ہوگی۔ میں دنیا کا مظلوم ترین آدمی سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہرحال اپنے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تو میں اس سنگین صورتحال کے بارے میں بتا رہا تھا جس میں الجھ گیا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان قیمتی زیورات پر قبضہ کرنے کے بعد میری ہوس بڑھ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا یہاں کہیں نقد رقم بھی موجود ہوگی جس کی مجھے زیورات سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس خیال کے پیش نظر ایک بار پھر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ بات تو طے تھی کہ یہی کمرہ گھر کے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن یہاں تجوری نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی۔ اگر کوئی تجوری ہوتی تو قیمتی زیورات ڈریسنگ کی درازوں میں یوں کھلے نہ پڑے ہوتے۔ نقد رقم رکھنے کے لیے بھی کوئی ایسی عام سی جگہ ہوگی۔ میری نظریں ایک بار پھر الماری کی طرف اٹھ گئی۔ الماری کے کپڑوں والے حصے میں 3 شیلف تھے۔ ان کے نیچے ایک دراز تھی جو بالشت پر گہری لگتی تھی۔ وہ دراز بھی لاک نہیں تھی۔ اسے کھولتے ہی میری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس میں اوپر نیچے نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھی۔ 1000، 500 اور 100 روپے والے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ میں نے پوری دراز خالی کر دی۔ صرف 2 منٹ میں وہ ساری دولت الماری کی دراز سے میرے بیگ میں منتقل ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے نیچے والی دراز کھول لی۔ اس میں لیڈیز انڈر گارمنٹس بھرے ہوئے تھے۔ میں ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھتا رہا اور رکھتا رہا۔ پھر میں نے وہ دراز بند کر دی اور بیڈ پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحہ کو مجھے یوں لگا جیسے وہ خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہی ہو۔ میں کانپ کر رہ گیا اور پھر سر کو جھٹکنے لگا۔ بھلا لاش مجھے کیسے گھور سکتی ہے؟ لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی تھی۔ میں ایک ایسے گھر میں موجود تھا جہاں 2 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو قتل کیا گیا تھا اور میں ان کے بارے میں پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے اس گھر میں بھری ہوئی دولت سمیٹ رہا تھا۔ ہے نا یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت؟ اس وقت آپ یقیناً اپنے دل میں میرے بارے میں نفرت محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ دولت اس وقت لاوارث پڑی تھی۔ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اگر کوئی حقیقی وارث ہوگا بھی تو اسے اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی جائے گی۔ یہ تو محض اتفاق تھا کہ میں یہاں آ گیا تھا۔ میں نہ آتا تو سب سے پہلے پولیس ہی اس گھر میں قدم رکھتی۔ پولیس والوں کی فطرت سے آپ لوگ بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ لاشوں پر توجہ بعد میں دیتے، پہلے پورے گھر کی تلاشی لیتے اور اس ساری دولت پر قبضہ کرنے کے بعد دوسرے کمروں میں بھی سامان پھیلا دیتے اور اس واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دے کر نامعلوم لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کر لی جاتی اور بات ختم ہو جاتی۔ پولیس کے بجائے اگر میں نے اس لاوارث دولت پر قبضہ کر لیا تھا تو اس میں کیا برائی تھی؟